بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرحان بھائی آپ وہاں بیٹھیں گے تو اچھا لگے گا یار، سامنے آئیں آپ۔ اچھا جی، ہفتے تقریباً 7 سیشنز کے گیپ کے بعد، کیونکہ ہم پیچھے سیرہ کر رہے تھے اپنی، سورہ بقرہ ہماری الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ایمان کا ذکر ہوا، ایمان کی شاخوں کا ذکر ہوا، پرانی امتوں کا ذکر ہوا، ان کے حال احوالوں کا ذکر ہوا، آدم کی تخلیق کا ذکر ہوا، ابلیس کا ذکر ہوا، اللہ نے جو بنی اسرائیل پر نعمتیں کریں ان کا ذکر ہوا، انہوں نے جو وعدہ کیا اللہ سے اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کری تو اس کا ذکر ہوا، اللہ نے اپنی رحمتوں کا، اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور بار بار آپ کو جھنجھوڑا، بار بار آپ کو ریفرنسز دیے پرانی امتوں کے کہ انہوں نے ایسا کیا اور ہم نے ایسا کیا، انہوں نے اپنے وعدہ خلافی کری، ان کے ساتھ یہ نتیجہ ہوا۔ پھر اس میں طلاق کے معاملات یہ بھی ذکر میں آ گئے، اور ایمان سے کہانی شروع ہوئی تھی، ایمان ہی کے اوپر مکمل ہوئی سورہ بقرہ، اور اینڈ میں حضرت ابراہیم کی وہ دعا جو حضرت اسماعیل کے ساتھ انہوں نے مانگی کہ اے اللہ ہمارے پر اتنا لوڈ مت ڈالنا جتنا ہم اٹھا نہیں سکتے، اپنے پاس سے ہمیں خاص رحمت دے، ہمیں بخشش دے، ہمیں معاف کر، ہمیں وہ لوڈ اتنا دے جتنا ہم اٹھا سکیں، اور اس کو اٹھانے کی ہم میں صلاحیت دے۔ اور پھر آ گیا کہ نماز کا ذکر آ گیا، نماز سے صبر، نماز اور صبر سے مدد حاصل کریں، شکر گزاری کا ذکر آ گیا، ظالموں کا ذکر آ گیا، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ ظالم ہیں، یہ ذکر آ گیا، جو یہودیوں عیسائیوں کی خواہشات پر چل رہے ہیں وہ بھی ظالم ہیں، یہ بھی آ گیا۔ تم بعض حصے کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے تو برباد کر دیے جاؤ گے، یہ بھی ذکر آ گیا۔ تو ان شارٹ ڈیٹیل میں 2.5 سپارے کی سورہ بقرہ میں قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ کو ہم مکمل کر چکے۔ 25 سیشنز ہمیں لگے، 25 سیشنز، جہاں ہم نے رمضان میں 26 سیشنز میں قرآن پاک مکمل کیا تھا، پھر ہمیں 26 سیشن لگ گئے سورہ بقرہ مکمل کرنے میں۔ تو اب اس کے بعد ڈیٹیل میں سورہ بقرہ کو کرنے کے بعد، آپ حافظ ہیں نا ماشاءاللہ، اور عالم بھی ہیں، وہ عالم وہ دوسرا تھا، وہ آیا نہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ آل عمران کا، ٹھیک ہے۔ کس کا بج رہا ہے یہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ٹھیک ہے جی۔ حروف مقطعات، ان کے معنی اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کی آیت سورہ آل عمران کی، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کہ تمام جانیں اللہ کے ہاتھ میں، زمین اور آسمان کی تمام نعمتیں اللہ کے ہاتھ میں، تمام لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں، تو اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ کا پروٹوکول اسٹیبلش ہو رہا ہے دوبارہ سے،
تو اس اللہ کو چھوڑ کے اگر آپ موبائل میں کلائنٹ کے پیچھے لگ جاؤ گے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو کلائنٹ مل جائے گا، روزی مل جائے گی؟ یہ خام خیالی ہے، یہ آپ کی کم عقلی ہوگی۔ اس موبائل کو ہاتھ میں رکھنا بھی یہ شیطان ہے۔ یہ تو اس بات کا احساس رکھیں، ہمیں آپ کی فکر ہے۔ یعنی آپ اگر دیکھو آپ کا ایمان ڈگمگا جائے گا تو پھر جب سینئرز کا ڈگمگا جائے گا تو پھر دوسرے کیا اس سے؟ دیکھو سینئر رول ماڈل ہوتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اور عبادت کا مطلب ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں، یہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے صرف، بلکہ 24 گھنٹے کا ہر عمل اللہ کی تابع ہونا عبادت ہے۔ غلام کا کام ہوتا ہے عبادت کرنا، اور غلام کا کام ہے ہر وقت ہر آرڈر کے اوپر یسر کرنا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ یہ مانوں گا یہ نہیں مانوں گا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ مان رہا ہے لیکن اس سے نفس امارہ کا غلبہ اتنا ہو گیا کہ اب اس سے وہ غلطی سرزد ہو گئی، وہ دوبارہ لوٹے۔ لیکن سرے سے یہ انکار کرنا کہ میں یہ نہیں مانوں گا یہ غلطی ہے۔ تو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تمام کنٹرول اللہ کے اختیار میں۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ ٹھیک ہے میں دوسروں کی سیل کراؤں گا میں خود نہیں کروں گا، تو آپ نے اپنی سوچ کو خود لمٹ کر دیا۔ آپ نے اپنی سوچ کو خود لمٹ کر دیا۔ پھر اگر آپ کو وہ چیز نہ ملے تو آپ کمپلین نہیں کرنا، اللہ نے تو نہیں کہا تھا کہ لمٹ کرو۔ تو عبادت کے لائق اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بنانے والا نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی نعمتیں بخشنے والا نہیں، کوئی زندگی موت دینے والا نہیں، کوئی فائدہ نقصان دینے والا نہیں۔ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ جس نے وقت بنایا آپ نے اس کی بنائی ہوئی چیز کو اوپر کر دیا اور اللہ کو نیچے کر دیا۔ آپ کا وقت پہ نہ آنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ نے وقت کو اوپر کر دیا، اللہ کو سیکنڈ کر دیا آپ نے۔ یعنی اللہ نے تحفہ دیا تھا وقت، آپ نے تحفے کو زیادہ ترجیح دے دی۔ وقت پہ نہ آنا، وقت کو اوپر کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی امپورٹنس نہیں تھی نا آپ کے نزدیک۔ تو فجر کی نماز بھی چھوڑو، سیشن میں بھی لیٹ آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 گھنٹے تو ویسے ہی برباد ہوتے ہیں صبح، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے۔ سر کائنات کا ذکر آ رہا ہے، کائنات کا مطلب یونیورس۔ اس یونیورس کا ایک حصہ ہے پلینٹ ارتھ۔ یونیورس کا ایک حصہ ہے پلینٹ ارتھ۔ اسکول میں جب آپ نے سولر سسٹم پڑھا ہوگا تو 8 9 10 پلینٹس تھے، اب تو پتہ نہیں کتنے آ گئے۔ اس کائنات کا ذکر ہو رہا ہے، ہم جس کے ایک ٹکڑے میں رہتے ہیں۔ ایک ستارہ جو آسمان پہ نظر آ رہا ہے نا، سٹار، وہ دنیا سے کتنا اربوں گنا بڑا ہے۔ ادھر کیا معاملات چل رہے ہیں، وہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے اس کے آگے؟ وہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے وہ۔ یہ غور تو کریں اس بات کے اوپر۔ اور آپ نے وہی سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں نا، اسی کی برکت سے ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اس دن قرآن کا ذکر ہوا ہے، شام کے اندر 40 منٹ گفتگو ہوئی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اشتیاق بھائی آپ گواہ ہو، حیدر بھائی آپ گواہ ہو، حمزہ بھائی آپ گواہ ہو۔ وہ کلائنٹ آیا ہے، 40 منٹ بات ہوئی ہے، میں 5 لاکھ روپے جمع کرا رہا ہوں۔ 40 منٹ میں 5 لاکھ روپے، آپ پورا مہینہ لگا کے 5 لاکھ نہیں کر سک رہے۔ اللہ پاک ایک اس ناچیز سے 40 منٹ کی کال پہ اگلا بندہ ریگارڈ بھی کر رہا ہے، محبت بھی کر رہا ہے، بول رہا ہے میں بیٹے کو بھی رجسٹر کراؤں گا اور پیسے بھی دے کے جا رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، 40 منٹ میں پورے مہینے کا ٹارگٹ مکمل۔ اب ایک بندہ جس نے وہ کیا ہے وہ آپ کو بتائے گا نا کہ میں نے کیسے کیا، میرے میں یہ صلاحیت ہے، یعنی 40 منٹ میں 5 لاکھ کنورٹ کر لیے، اللہ نے جو مجھے صلاحیت دی ہے یہ کیسے دی، میں ہی بتاؤں گا نا۔ تو میں 3rd بتائے گا عمر بھائی میں یہ صلاحیت اس وجہ سے، میں اپنے معاملات کو جانتا ہوں۔ تو میں تم کو بتا رہا ہوں کہ میں گناہ گار آدمی ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جب اللہ ہے تو پھر اللہ ہے، پھر میرے بیوی بچے بہن بھائی بھی سامنے نہیں ہیں۔ میں گناہ گار آدمی ہوں، مجھ سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ہماری بھی سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے, ہمارے سے بھی غلط کام ہو جاتے ہیں, لیکن جب اللہ ہے, اللہ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. یہ فیکٹر ہے جو ہمیں یونیکنیس بخش رہا ہے. یعنی آپ نے اللہ کو پکڑ لیا, اللہ کی رسی کو پکڑ لیا. وہی غدیر خم والی حدیث, جس نے دو چیزوں کو پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اللہ کی کتاب, اللہ کی رسی ہے, جس نے اس کو پکڑ لیا گمراہ نہیں ہوگا. اور دوسری اہل بیت. آپ اس کو پکڑیں تو صحیح, آپ پکڑ ہی نہیں رہے, اس کو پکڑ ہی نہیں رہے. آپ کا لیٹ آنا یہ ہے کہ آپ کو شوق ہی نہیں ہے کہ صبح اللہ کا ذکر ہوگا. یا آپ سیرہ کے لیے تو جلدی آ رہے تھے, آپ کو پتا, میں نے کل اناؤنس کر دیا تھا کہ کل قرآن پاک ہوگا, تو آپ نے بولا سیرہ نہیں ہے قرآن پاک ہے نا, ٹھیک ہے لیٹ چلتے ہیں. یعنی آپ نے سیرہ کو اوپر کر دیا, قرآن کو نیچے کر دیا. سیرہ کو آپ انجوائے کر رہے تھے, قرآن کو انجوائے نہیں کر رہے, یعنی اللہ کے کلام کو انجوائے نہیں کر رہے. جو نبی لے کر آیا ہے اللہ کا کلام, یہ آپ نے شرک کر لیا بھائی. وقت پہ نہ آنے کی کوئی ریزن ہوتی ہے. یہ کیوں 10 بجے سے آ رہا ہے, کیوں اس کو پتہ ہے یار میرا ایک سیکنڈ بھی ویسٹ نہ ہو جائے, یار میرا کلام اللہ کے ذکر کا ایک لمحہ بھی میرا مس نہ ہو جائے. انس بھائی کی پچھلے 60-70 دنوں کے اندر کوئی چھٹی نہیں ہے, کوئی لیٹ نہیں ہے, ایک آدھ نیگلیجیبل ہوتا ہے, وہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا پھر بھی آئے. اگر آپ اللہ کے لیے سیریسلی گھر سے نکلو گے تو ہی اللہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا, ورنہ آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں, اللہ کو مت چھوڑیں, اللہ کو ہی پکڑ کے چلنا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس فتنے کے دور میں, ورنہ آپ کے پاس 2 رستے ہیں. آپ کامیاب ہونے کے لیے آئے ہو, یا تو ٹوٹل شیطان کے ہو جاؤ یا ٹوٹل رحمان کے ہو جاؤ. اگر بیچ میں ڈگمگاتے رہو گے تو زندگی میں بھی ایسے ہی ڈگمگاتے رہو گے, کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا, کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. آج بیٹھ کے سوچیں کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا آپ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھتے ہو؟ ود, سوا, یعوس, یعوق, نصر, تو پھر آپ ان کے بت بنا کے بیٹھ جاؤ ان کو سامنے. یا آپ کو پتہ ہے نہیں بھائی میرا ایک ہی معبود ہے جو سدا زندہ ہے, جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے, جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے. تمہارے اس کے نزدیک تمہاری 2 کوڑی کی سیل کیا اہمیت رکھتی ہے؟ ٹھک کر کے کسی کا دل بدل دے گا, کوئی کلائنٹ بھیج دے گا, تمہارا کام ہو جائے گا. اس پہ آسرا کر کے تو دیکھو. تم اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہے, تم اپنی صلاحیتوں پہ انحصار کر کے بیٹھے ہوئے ہو. وہ صلاحیت تمہاری پالش ہوگی اگر اللہ چاہے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں گھر سے نہیں لایا یہ اسکل سیٹ, میں ماں کے پیٹ سے نہیں لایا. یہ ذہن کیسے چینج ہو رہا ہے, ذہن کیسے ایوالو کر رہا ہے, مجھے خود نہیں پتا. یہ آٹومیٹک ہو رہا ہے ایوالو. اس کے اندر خیالات آ جاتے ہیں, ایک دم سے اس کی زبان کی گرہ کھل جاتی ہے. یہ اللہ کر رہا ہے. میں آپ کو, میں خود بتا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کیسے ہو رہا ہے یہ. میں جھوٹ نہیں بول رہا, قرآن میرے ہاتھ میں. مجھے نہیں پتا کہ کلائنٹ سے بات کرتے کرتے کہاں سے بات کہاں نکل جاتی ہے اور اس کا دل مائل ہو جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے. آپ سمجھو تو صحیح, اللہ کو ریگارڈ کرو تو صحیح, پکڑ کے دیکھو تو صحیح. لو نہ لو, دیکھ تو لو بھائی, لو نہ لو, دیکھ کے رک کے دیکھ تو لو. مینیو تو دیکھ لو, مینیو تو دیکھ لو بھائی, دیکھ تو لو کیا کیا رہا ہے. پکڑنے کی کوشش تو کرو. آپ بولو اللہ پاک تو عمر بھائی کو بھی دے رہا ہے, میں تو میرا بھی اللہ تو ہی ہے. میں ایسا کیا کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ نہیں دے رہا. اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے. حق پر مشتمل ہے, ٹروتھ, سچائی, حقیقت. اس میں کوئی فراڈ, دھوکہ نہیں ہے. جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. یعنی یہ وہ کتاب نہیں ہے جو کہے کہ میں پچھلی کتابوں کو نہیں مان رہی. وہ تو کہتے ہیں نا ہم اس کو نہیں مانتے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے ہمارے میں اتنا ظرف ہے اس کتاب کے اندر, کیونکہ وہ کتابیں بھی اللہ کی ہیں. یہ وہ کتاب ہے جو تمہاری کتابوں کو بھی مانتی ہے, لیکن اوریجنل والی. ٹھیک ہے نا. اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری. اب یہ اوریجنل والی کی بات ہو رہی ہے. جو نسخے ورقہ بن نوفل کے پاس موجود تھے, جس کے اندر ان کو پیشن گوئی پتہ تھی, تو جب حضرت خدیجہ ان کو لے کر جاتی ہیں, اس کا مطلب اوریجنل نسخے جو کانسٹنٹائن کے دور میں اس نے جلوا دیے تھے, کچھ نہ کچھ اس کی ریمننٹس باقی تھی.
ٹھیک ہے جی. اسی لیے ہم نے دوبارہ اس کو پکڑا ہے تاکہ آپ اس سے ریلیٹ اب کرنا شروع کریں. جو ہم نے یہودیوں کی عیسائیوں کی ہسٹری پڑھی ابھی سیرہ کے 7 لیکچرز میں یہ سورہ آل عمران میں سارا یہی ذکر آئے گا کرسچنس کا، عیسائیوں کا. حضرت مریم کے والد کا نام عمران، جن کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ. ٹھیک ہے، ان سے ہے یہ آل عمران. جس طرح سے بنی اسرائیل ہے نا، یہ آل عمران ہے. اسرائیل کی اولاد یعنی حضرت یعقوب کی اولاد. اب انہی میں سے ہیں یہ حضرت عیسیٰ، لیکن اب یہ آل عمران یعنی عمران کی اولاد. ٹھیک ہے، یہ اس سے ہے آل عمران جس پہ عمران خان کا نام ہے عمران. میرے والد صاحب کا نام بھی عمران احمد ہے، فوت ہو گئے. ٹھیک ہے، عمران یہ ہے عمران، آل عمران بڑا نام ہے، یہ چھوٹا نام نہیں ہے یہ، لیکن قربانیوں سے بڑا بھرا ہوا نام ہے. قربانی ہی قربانی ہے. ٹھیک ہے جی. اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھی. یعنی جو تورات اور انجیل تھی وہ ان لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھی، یعنی پورے کا پوری ہدایت بن کر آئی تھی. اور اسی نے حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا. حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار، یعنی یہ کتاب بتائے گی کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. یہ کتاب بتائے گی کہ ظالم کون ہے اور ظالم کون نہیں ہے. یہ کتاب بتائے گی کہ کس طرح سے حکومت کی جائے گی اور کس طرح سے حکومت نہیں کی جائے گی. حکومت کون لوگ کر سکتے ہیں، کون لوگ نہیں کر سکتے. عورت کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، یہ کتاب بتائے گی. ٹھیک ہے، یہ کتاب بتائے گی کہ مرد کا کیا اختیار ہے، عورت کا کیا رول ہے، مرد کا کیا پردہ ہے، عورت کا کیا پردہ ہے. یہ کتاب بتائے گی. حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے. بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. یعنی جس نے اس کا انکار کیا ہے وہ سخت عذاب کے لیے تیار ہو جائے، اللہ بدلہ دے گا اس کو. اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی اس کو جھٹلانا اللہ کو جھٹلانا ہے. آپ اگر بول رہے ہو کہ یہ سچ نہیں ہے، اس کا مطلب آپ نے اللہ کا انکار کر دیا. صرف آپ یہ سوچ لینا کہ یہ سورج جو وقت کے اوپر نکلتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے، اور سورج کو ہی آپ اس کی سائنس کو ہی سمجھ لیں تو آپ کا دماغ دنگ رہ جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے، کون کر سکتا ہے یہ. جائے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک اتنے سے بیج کو زمین میں ڈالا اور وہ آم کا درخت بن گیا. بھائی آپ بنائیں نا گھر میں بیٹھ کے کوئی بیج، آپ بنائیں تو صحیح کوئی بیج جس کو زمین میں آپ ڈالیں، اور زمین میں بھی مت ڈالیں، اپنی بنائی ہوئی مٹی ہو جو زیرو سے آپ نے کریٹ کی ہو، ہوا سے کریٹ کی ہو. آپ بیج بھی بنا لو گے نا تو آپ کو مٹی چاہیے پڑے گی. وہ مٹی کا کریٹر کون؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں. تم کوئی بھی کام کرو گے الٹیمیٹ اس کی کریشن اللہ کی طرف جائے گی. تو جب اللہ ہی اللہ ہے تو پھر اللہ کو پکڑو نا، موبائل کو چھوڑو. اس کا حملہ ٹاپ پرفارمرز پر ہی ہوتا ہے. میرے پہ بھی ہو جاتا ہے. صحیح ہے. جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں. اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں. یعنی زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، تو زمین اور آسمان کے درمیان ہی تو ہیں سارے ستارے، سارے پلینٹس. یہ نہیں کہ دنیا یہ پلینٹ ارتھ کی اللہ سے چیزیں نہیں چھپی ہوئی، باقی چھپی ہوئی. او بھائی وہ باقی جتنے ارباں پلینٹس ہیں ان میں کون کون موجود ہے، کیا کیا موجود ہے، اللہ کو وہ سب معلوم ہے. آپ ہماری حیثیت کیا ہے بھائی؟ موبائل پکڑ کے ہم بیٹھ جائیں کہ یار سیل ہو جائے ہماری. یہ کمزور ایمان ہے ہمارا. اب دیکھو نا
शैतान का हमला हमारे टॉप परफॉर्मर्स पे हो गया, बीमार पड़ गए, वो बीमार पड़ गए ना, वो तारिक भी बीमार पड़ गया, वो बेचारा कितना दिल लगी से आके बैठता है, शहरियार भी बीमार हो गया, अब्बास भी बीमार हो गया, ताहिर भी। हुसैन भाई के ऊपर तो अल्लाह का ऐसा पकड़ आई हुई है कि वो उनको तौफीक ही नहीं मिल रही कि वो अंदर आके बैठे। वो अपने काम को फोकियत दी हुई है, वो समझ रहे हैं कि वो अकेले अकेले के अंदर अल्लाह को पकड़ लेंगे। मैं प्यार मोहब्बत से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा। वीडियोज़ में वो असर थोड़ी होगा जो लाइव होगा, और वो काम लैपटॉप लेके बैठे होते हैं, काम में बरकत भी नहीं होगी। ये आप बताओ जाके, मेरी तो नहीं समझ में आ रही उसको, ये आपकी जिम्मेदारी है ना। उमर भाई तो देखो सभी को बोलते हैं बेवकूफ़ हैं वो, जब आप जाके बोलोगे तो शायद उसको इस बात का एहसास हो। ठीक है हमज़ा, आप भी जाके बोलो, ये नहीं देखो उसका क्या डेजिग्नेशन है, भाड़ में क्या डेजिग्नेशन, 2 मिनट लगेंगे उतर जाएगा डेजिग्नेशन। मुसलमान भाई भी तो है, उसको जाके पूछो यार क्या मसला है कि आप सुबह नहीं आ रहे, या उसने कोई शादी कर लिया, उनको बीवी बच्चों को टाइम देने जा रहा है, क्या कर रहा है वो पीछे पीछे, और उस टाइम पे वो काम कर रहा है, काम में बरकत नहीं होगी, ये जहन में रखना। ये आपकी जिम्मेदारी है भाई। मेरा पेट भरा हुआ है, ये बात जहन में रखो अनस भाई, आप लोगों ने अपने लिए कमाई करनी है, मेरा तो पेट भरा हुआ है। मेरे पास इतना है कि मैं काम ना भी करूं मेरा काम चलता रहेगा। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊँ, किसी मोटे को पकड़ूंगा, 2 मिनट बैठूंगा, वो पैसे देगा, मेरा महीना खर्च मेरा निकल आएगा। मैं उसको बोलूँगा गूगल कर बस, पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट उछलेगा, मैं उसको प्लान गाइड करूँगा, वो डॉलर रखेगा, चल भाई मेरा काम हो गया। इसका मतलब मैं पाकिस्तान में रहने की मेरी कोई वो नहीं है, ठीक है ना। आइलैंड्स पे रहेंगे यार सुकून के साथ, कोई टेंशन नहीं, स्टार लिंक चलाएंगे, इंटरनेट, काम चलता रहेगा। वरना जो कैश वाली पार्टियाँ आई हुई होंगी आइलैंड के ऊपर, उनको गाइड किया, अफान मेरे साथ होगा, हम गाइड करेंगे और बस, सही है ना। अफान आप तो साथ हो गए, अफान के साथ मेरी दिल लगी है यार, बिल्कुल मेरे टाइप वाला है ये। इसके अंदर अच्छाई का भी वही मादा है और गड़बड़ का भी उतना ही मादा है, तेज। यकीन रखो कि अल्लाह से कोई चीज़ छुप नहीं सकती, ना ज़मीन में ना आसमान में। अफान भाई जहन में रखो, वही है जो माओ के पेट में जिस तरह चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है। अब ये बारीकी बता रहा है कि मैं क्या क्या करता हूँ। वही है जो तुम्हारी सूरतें बनाता है माँ के पेट में, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, किसी और से नहीं मांगा जा सकता। उमर भाई यार जॉब हो जाए, उमर भाई यार, उमर भाई यार, उमर भाई क्लाइंट सेल हो जाए मेरी यार, उमर भाई मेरी कॉल ले ले। वो ज़बरदस्त इक़्तिदार का भी मालिक है, आला दर्जे की हिकमत का भी, हिकमत का भी मालिक है, ठीक है जी, इक़्तिदार का भी मालिक है। अब आप फ़ोन उठाते ही नहीं, शैतान आपसे उठवाता ही नहीं फ़ोन, तो आपको इस बात का एहसास कैसे दिला पाते हैं हम। तो ये भी अल्लाह की हिकमत है पीछे। लेकिन अब हिकमत तमाम हो रही है, आज हुज्जत तमाम हो गई है। आज एहसास करें ना यार, देखो सीनियर तो रोल मॉडल होता है। मुझे पता चल गया, मेरे से पहले आके लोग बैठे हुए कि उमर भाई नहीं पहुँचे हुए। मैंने बोला दादा ये कैसे हो सकता है, मैं तो 9 बजे से आके ऑफिस में बैठा होता हूँ। उमर भाई को बीट करके दिखाओ, सही है। आप जिस दिन 9 बजे आएंगे उस दिन मैं 7:45 बजे आऊँगा। आप 8 बजे आए, मैं 6 बजे मिलूँगा आपको। आप सुबह 5 बजे आए, मैं इशा के बाद आपको रात 12 बजे मिलूँगा। आप 12 बजे आएंगे ना, मैं जाऊँगा ही नहीं ऑफिस से, और 1 दिन पहले मैं आपसे पहले आया हुआ। हमें नहीं बीट कर सकोगे, करो बीट, करो ना बीट। इस लेवल पे पहुंचना है तो आपको बीट करना पड़ेगा, वक्त पे आना पड़ेगा। अनस भाई को भी बीट करना पड़ेगा, उमर भाई को, तभी आगे आएंगे। और ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि अगर ये बीट करे, वरना क्या हमारे शागिर्दी का, उस्तादी का क्या फ़ायदा हुआ, बर्बाद हो गई, बेकार बेकार उस्ताद, कोई सीखा ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, वक्त के ऊपर ही नहीं आए। छोड़ो बिस्तर भाई, वक्त पे पहुँचो। ये टफ टाइम दे रहा है मुझे। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही अल्लाह है जिसने तुम पर किताब नाजिल की है, जिसकी कुछ आयतें तो मुहकम हैं, जिन पर किताब की असल बुनियाद है। ये
آیت محکمات کا ذکر آ رہا ہے، یعنی 1+1 2 کی طرح. سچ بولو، رمضان کے 30 روزے رکھو، محکمات، جھوٹ نہ بولو، شکر گزاری کرو، صبر کرو، حق بات کی تلقین کرو. ڈائریکٹ 1:1 1+1 2 کی طرح سے جو کلیئر باتیں ہیں. تو کتاب 2 قسم کی آیات پر مشتمل ہے، محکمات کلیئر کٹ، اور کچھ دوسری آیتیں ہیں متشابہ ہیں، یعنی جن کا معنی ڈیٹیل میں کلیئر ٹو کلیئر نہیں ہے. یعنی آدم کو کہا کہ پیڑ کے قریب مت جانا. اب وہ پیڑ کون سا تھا، پھل کون سا تھا، کیا کلر تھا، یہ بتایا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں بتایا آپ کو، ہڈن ہے نا. ٹھیک ہے جی، ہڈن ہے. اب الف لام میم حروف مقطعات، اس کے کیا معنی ہے؟ نہیں پتا آپ کو، ہڈن ہے. اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، متشابہ آیات جن کا کلیئر کٹ آپ کو جواب نہیں پتا. اب سنیں، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے. یعنی اصل بنیاد محکم باتوں کے اوپر ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں. اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، یعنی دلوں میں گڑبڑ ہے، وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یار وہ پھل کون سا کھایا تھا، یار وہ درخت کتنا بڑا تھا، یار وہ پتے جو جس سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا تھا آدم اور حوا نے، وہ پتے کون سے تھے، کس سائز کے تھے، ابلیس جنت کے اندر تھا یا باہر تھا، ابلیس کی شکل کیسی تھی، ابلیس کتنے سال آدم کے بعد زندہ رہا، کتنے عرصے تک آدم جنت میں رہے، کتنے عرصے کے بعد جنت سے اتارے گئے. یہ بال کی کھال کون نکال رہا ہے؟ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے. بھائی یہ تمہیں پتہ بھی چل جائے تو تمہیں کیا حاصل ہو جائے گا، اور نہ بھی پتہ چلے تو نقصان کیا ہوگا. یہ اللہ نے دانا ڈالا ہے ایک طریقے سے چیک کرنے کے لیے کہ کس کے دل میں ٹیڑھ ہے. پیڑ کیا نہیں، جب اللہ سب کچھ بتا رہا ہے تو اللہ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ سیب کا پھل تھا، سیب کا پیڑ تھا، جس کو آج ایپل نے بنا لیا ہے کہ یہ وہ فاربیڈن ایپل تھا جو آدم نے اس کا لقمہ کھایا، وہ سیب کا ہے جو نشان کھایا ہوا سیب ہے، جو ایپل کا لوگو ہے. ایپل کا لوگو آپ دیکھیں، اس میں ایک بائٹ لی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ بائٹ، وہ ایپل تھا جو آدم نے کھایا، جو جنت میں آ گیا. فاربیڈن ایپل، فاربیڈن ٹری. بھائی اس بال کی کھال میں اب اس بہانے سے غلطی اڑی، اب لوگ سیب ہی نہیں کھا رہے. لو جی لو، حلال چیز کو آرام کر لیا، اب سیب ہی نہیں کھائیں گے. بھائی یہ تو سیب کھانے سے آدم نکل گئے تو سیب 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 چھوڑو. اور لال سیب کھایا تھا، لال سیب نہیں کھائیں گے، ہرا والا کھا لیں گے. نہیں وہ اب مسلمان کھجوروں کا بہت ذکر آ گیا، یار وہ کھجور ہوگا، سنت پھل ہے کھجور. کھجور نہیں، وہ زیتون کا پھل ہوگا. دیکھو قرآن میں زیتون کا ذکر ہے. اگر کلیئر کٹ اللہ نے بتانا ہوتا بتا دیتا، تمہیں نہیں بتایا، متشابہ ہے نا وہ. اس کی بال کی کھال میں کیوں جا رہے ہو؟ کتاب کی بنیاد محکم آیات پر ہے. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں، کنفیوژن، پرابلم، فساد، اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کلیئر کٹ بتا رہا ہے کہ ان آیتوں کا مطلب اللہ کے علاوہ ٹھیک ٹھیک کوئی نہیں جانتا. اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. یعنی اللہ نے اس میں بتا دیا کہ متشابہ آیات کا مطلب صرف اللہ کو معلوم ہے ٹھیک ٹھیک. اب میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لوں، میں حق بات تک نہیں، اوریجنل تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ صرف اللہ کے علم ہے. تو اس کو ڈسکس کرنے کا پھر وہ فتنہ ہے. جس کے دل میں ٹیڑھ ہوگی وہ بال کی کھال میں جائے گا. اوپر سے میسج کو سمجھیں جو 1+1 آ گیا کہ بھائی وقت پر آنا ہے، ختم، دیٹس اٹ، محکم بات ہو گئی ہے. دانا وہ ڈالا گیا تھا، متشابہ یہ تھا کہ ہاں آپ سیل مت کرو. یہ تو انس بھائی کو بھی بولا، لیکن وہ تو کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی، کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟
ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے. یعنی یہ دعا کرنی پڑے گی کہ اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہو جائے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ہدایت تک پہنچ گیا ہوں تو اب میرا دل ہدایت پر ہمیشہ رہے گا. اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما. آ گئی پھر سے وہی خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. یعنی اللہ سے دعا مانگنی ہے خاص والی رحمت کی جو اس کے پاس ہے, خاص والی, یعنی عام والی رحمت بھی ہوگی, خاص والی مانگنی ہے. عام رحمت تو سبھی کے اوپر ہے نا, وہ تو سب کے اوپر ہے. خاص والی وہی مانگیں گے جو خاص لوگ ہوں گے, جو ادھر تک پہنچے ہوں گے, جن کو پتا ہوگا قرآن میں خاص رحمت کا بھی ذکر آیا, وہی خاص والی مانگیں گے. تو اللہ میں خاص والی رحمت عطا فرما, آمین. اللہ میں خاص والی رحمت عطا فرما. بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے, یعنی بخشش کرنے والی ہے. تیری ذات ہے جو بخشش کرنے والی ہے. ہمارے پروردگار تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. یعنی تو قیامت کے دن ہم سب کو اکٹھا کرنے والا ہے. اب آپ امیجن کریں کہ ہم اس کمرے سے باہر نکلیں اور قیامت لگی ہوئی ہے. بالکل ایسی ہی کانشیسنس کے ساتھ ہم قیامت کے دن کھڑے ہوئے ہوں گے جیسا مجھے ابھی فیل ہو رہا ہے. میں آپ کو انہی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, یہی کانشیسنس ہوگی آپ کی قیامت کے دن. اگر یہ کانشیسنس نہ ہو تو پھر ان الفاظ میں سمجھانے کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. ہمارا یہی احساس ہوگا جو ابھی ہے کہ یوں چوٹی کاٹ رہے تو درد ہو رہا ہے, چوٹی کاٹے ذرا کبریا بھائی اپنے آپ کو. یہی فیلنگ کا احساس ہوگا قیامت کے دن. اور سورج سوا نیزے پر ہوگا تو سوچے کیا حالت ہوگی. کیونکہ موت نہیں آئے گی تو اس لیے ہم مر نہیں رہے ہوں گے, لیکن سوچو حالت کیا ہوگی. اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو اللہ کو دنیا میں پکڑا ہوگا موبائل کو چھوڑ کے تو اس دن اللہ کا آسرا ملے گا نا بھائی. یا آپ کا ایمان یہ ہے کہ نہیں مجھے نہیں مرنا. نہیں بھائی, علی سہیل, محمد عمر, کیا حبیب, او حبیب, اللہ کے محبوب, حبیب اللہ, حبیب اللہ نام ہے, اللہ کو چھوڑا ہوا ہے. یہ محبوبیت نام کی نسبت سے صرف کام نہیں آئے گی. اچھا نام دنیا میں حبیب اللہ تھا, آ جا پھر تو کام بہت آسان تھا. قرآن پاک کی پہلی آیت اللہ یہ کہہ دیتا کہ اپنا نام حبیب اللہ رکھ لو تمہاری بخشش ہو جائے گی, بات ہی ختم. پھر ساری دنیا حبیب اللہ ہو جاتی. پھر اتنا بڑا قرآن پاک, یعنی نام رکھنے سے حبیب اللہ نہیں ہو جاؤ گے, کام ہونا چاہیے, عمل ہونا چاہیے. اللہ کو پکڑو گے تو روزی بھی لگ جائے گی, روزی بھی ہو جائے گی. اللہ کے ہاتھ میں روزی ہے, اللہ کے ہاتھ میں کلائنٹ کا دل ہے. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی نہ ان کی اولاد, اور وہی ہے جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے. دولت اور اولاد یہ دو بڑی چیزیں ہوتی ہیں جس کے آسرے پہ انسان ہوتا ہے. اور پہلے پہ دولت آئی ہے, اور دولت نہ ہو تو اولاد کے آسرے پر ہوتا ہے کہ اولاد کما کے لے آئے گی. یہاں بیوی کا ذکر نہیں آیا, بہن بھائیوں کا ذکر نہیں آیا. ٹرسٹ میں یہی دو چیزیں ہوتی ہیں, اولاد اور دولت. اسی کا آسرا ہوتا ہے. یہ کچھ کام نہیں آئیں گی. وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے. باہر کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ ان کو بلا کے اندر لیا. قرآن سے تو محروم نہ ہو یار, اتنی سزا کافی ہے. قرآن سے کیا محروم کریں کسی کو. پاؤز کر لو نا تھوڑی دیر کے لیے. اللہم صلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 11 پر ہم پہنچے ہیں ابھی.
ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے. کن لوگوں کا؟ اس سے پہلے کون سی آیت آئی ہے؟ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، ان کی مال اور ان کی اولاد ان کے کسی کام نہیں آئے گی. اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے، ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کے معاملے جیسا ہے. یعنی کن کا؟ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جن کی مال اور دولت ان کے کام نہیں ہے، ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے. یعنی فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے. یعنی فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں کا بھی یہی انحصار تھا، دولت پر اور اولاد پر. انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یعنی اللہ کی پکڑ آپ کے گناہوں کے سبب آپ کے اوپر آئے گی. اللہ کی پکڑ جو ہے خواہ مخواہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، آپ کے گناہوں کے سبب آپ کے اوپر اللہ کی پکڑ آتی ہے. تو اگر کوئی یہ شخص کہہ رہا ہے کہ آج میں پکڑ میں ہوں اللہ کی، اپنا گریبان جھانکیں. آپ نے گناہ کیے ہوں گے، ہمیں اپنے گریبان جھانکنے چاہیے. خواہ مخواہ پکڑ نہیں آتی. آپ نے ایسے کانڈ کیے ہوئے ہیں، ایسے کرتوت ہیں، گندگیاں کی ہوئی ہیں، فحش گوئی کی ہوئی ہے، فحش فلمیں دیکھی ہوئی ہیں، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا کیا ہوا ہے، تبھی اللہ کی پکڑ آئی ہوئی ہے، تبھی ہم بھٹکے ہوئے ہیں. خواہ مخواہ کسی کے اوپر اللہ کی پکڑ نہیں آتی. اپنے کرتوتوں کو دیکھنا ہے، دوسروں پہ انگلی نہیں اٹھانی. اپنے کرتوتوں کو دیکھیں. اور سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپس میں کمپٹیشن کرو نیک اعمال کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے. نیک اعمال میں کمپٹیشن ہے. اگر کمپیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھو یار، حمزہ کی ماشاءاللہ 5 نمازیں یار مسجد میں ہو رہی ہیں، باجماعت ہو رہی ہیں، میری نہیں ہو رہی. حمزہ کی 5 ہو رہی ہیں اور پہلی صف میں ہو رہی ہیں، میری نہیں ہو رہی. عثمان کی 5 نمازیں ہو رہی ہیں ٹوپی کے ساتھ پہلی صف میں، عثمان صبح 10 بجے بھی آیا ہوا ہوتا ہے. یہ پازیٹیو چیز میں کمپیریزن ضروری ہے. تو آپ کو انسپریشن ہوگی، آپ کو بھی جستجو ہوگی آگے بڑھنے کی. جیسے حضرت عمر کے اور حضرت ابو بکر آپس میں کیا میں حضرت عمر کا میں ان سے زیادہ مال خرچ کر لوں اللہ کی راہ میں، تبوک میں زیادہ مال لیا ہے. لیکن حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں تو اپنے گھر کا سارا سامان لے آیا ہوں. حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے، اللہ کے نبی نے آپ کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آدھا لایا ہوں، آدھا چھوڑ کر آیا ہوں. حضرت ابو بکر سے پوچھا، انہوں نے بولا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، جو تھا سب کچھ لے آیا. ٹھیک ہے جی. ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے. انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہو گئے، یعنی تم ہار گئے جنہوں نے کفر اپنا لیا، اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا بچھونا ہے. یعنی جنہوں نے کفر اپنایا ہے، اللہ کو انکار کیا ہے، قرآن کو انکار کیا ہے، قرآن کو نہیں پڑھا. جب پڑھا نہیں تو انکار ہی ہے نا، کیونکہ آپ جب تک پڑھو گے نہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں اندر میسج کیا ہے. جب میسج پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ عمل اس کو فالو بھی نہیں کر رہے ہوگے. تو اس کا مطلب میں اور آپ بھی کافر ہی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. سر آپ مانیں نہ مانیں، عملاً ہم لوگ کافر ہی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، اور اس سے بھی بدترین کیٹیگری میں آ رہے ہیں منافق کی. تو کافروں کے لیے یعنی ہمارے جیسوں کے لیے، ہمارے جیسے منافقوں کے لیے کیا بات آ رہی ہے؟ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہو گئے، یعنی تم ہار گئے، ذلت ہو گئی تمہاری، تمہیں ڈیفیٹ ہو گئی، اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا بچھونا ہے. سر ابھی بھی چانس ہے، ابھی بھی چانس ہے ٹریک پہ آنے کا. چونکہ آپ لوگ لیٹ ہو بیٹا، تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے. تو ہم دیکھو قرآن کے بیچ میں خراب ماحول والے لوگ برداشت نہیں کر سکتے. آپ کو سیدھا کرنے کے لیے آپ پہ جرمانہ لگایا جا رہا ہے، آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے. لیکن آج آپ آئے ہو تو قرآن سے آپ کو محروم نہیں کریں گے. لیکن کل سے آپ آؤ گے ہی اس صورت میں جب آپ اب ہماری ٹرمز پہ آؤ گے، ٹھیک ہے.
اور انسٹالمنٹ نہیں ہوگی، اس میں انسٹالمنٹ نہیں ہوگی، ذہن میں رکھیے گا۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا۔ یہ بدر کا ذکر آ رہا ہے، غزوہ بدر کا ذکر آ رہا ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعوں میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا۔ 313 کے مقابلے میں وہ دیکھ رہے تھے ہم تو 1000 سے زیادہ ہیں، ہمارے پاس اونٹ گھوڑے یہ وہ ہتھیار سب کچھ ہے۔ اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ کہ کوانٹٹی کے اوپر انحصار مت کرنا کہ میرے پاس 1000 کوانٹٹی ہے اب تو میری سیل ہو جائے گی، اوہ چھوڑو، اب اللہ کو چھوڑو۔ دو گروہوں کا تمہارے سامنے واقعہ ہے، کوانٹٹی کم تھی، ریسورسز بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے فتح دی۔ یعنی فتح دینے کی ذات اللہ ہے، فتح اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں۔ اور اللہ کو پکڑنے کے لیے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اس راضی کرنے کے لیے اللہ کو ڈسپلن والے لوگ پسند ہیں۔ کس کا ہے یہ؟ اللہ کو ڈسپلن والے لوگ پسند ہیں۔ ڈسپلن کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وقت پہ آنا پڑے گا، موبائل کو چھوڑ کے بیٹھنا پڑے گا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جب ہم روضہ رسول پہ جاتے ہیں اور سیلفی لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں نبی پاک کو سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے جواب آئے گا؟ کتنی نان سیریسنس ہے۔ آپ کا عمرے پہ جانے کا واقعہ ہو، آپ دیکھیے گا، دیکھنا آپ۔ اچھا پہلا کیا ہے؟ پہلے والا سلام ویسے ہی پیش کر کے آ جاتے ہیں، دوسرے والے میں سیلفی لیتے ہیں، پہلا والا بھی ضائع ہو گیا۔ نیت میں کھوٹ تھا نا، پہلا والا شرافت کے ساتھ دکھاوا، منافقت۔ پہلا والا بغیر تصویر کھینچتے ہوئے کریں گے، دوسرا والا تصویر کھینچیں گے، کیونکہ پہلے والے کا جواب آ جائے، دوسرے والے کا جواب نہیں چاہیے، تصویر چاہیے۔ عمرہ ہو گیا، اب تصویر کھینچتے ہیں کعبہ کے ساتھ۔ اب عمرہ تو ہو گیا نا، ثواب مل گیا، اب ٹائم ہی ٹائم ہے کعبہ کے ساتھ کھینچو تصویریں، ٹھیک ہے یار، انس لینا تصویر، گندی ہو گئے سب فراڈ، دھوکہ۔ یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ قبولیت ہے، اگر غور سے سمجھیں اس پہ پرکھیں گے صرف انجوائمنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اثر ہی نہیں ہے اس کا۔ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہے۔ یعنی عورتیں سب سے نمبر 1 پہ آ رہا ہے، عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر یعنی مال اور دولت، نشان لگائے ہوئے گھوڑے یعنی گاڑیاں آج کے دور میں، چوپائے اور کھیتیاں یعنی کھانا پینا، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 14، نفسانی خواہشات کے قریب جو چیزیں ہیں ان کو خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ ٹیسٹ تبھی ہوگا نا، اگر خوشنما ہی نہیں ہوتی تو پھر ٹیسٹ کس بات کا؟ تو اس پر آج کے اپنے اس پہلے سیشن کا جو سورہ آل عمران کا، اور ویسے ہمارا سیشن نمبر 26 ہے، اس کو اختتام اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس کو ہم کل پھر آغاز کریں گے۔ کل ہے تھرسڈے، کل بھی ہمارا انشاءاللہ سورہ آل عمران ہوگی۔ فرائیڈے والے دن انشاءاللہ ہماری سیرہ کا لیکچر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور سیٹرڈے والے دن کی چھٹی ختم ہو چکی ہے،
سیٹرڈے کو بھی آفس آنا ہوگا 11 بجے. فارم ہاؤس بھی ہم جائیں گے, وہاں سے واپس بھی آئیں گے, اور صبح آفس بھی آنا ہوگا. اور سیٹرڈے والے دن کی ایبسنٹ 1 لیٹ 2 لگیں گی, اور اگر ایبسنٹ ہوئی تو وہ 2 لگیں گی, کیونکہ میں بھی آؤں گا آفس تو آپ بھی آئیں گے. سیٹرڈے کی چھٹی ختم. ٹھیک ہے جی. فارم ہاؤس بھی جائیں گے, سیٹرڈے کو بھی آئیں گے, اور اگر گڑبڑ ہوئی تو ہو سکتا ہے سنڈے کو بھی آنا پڑے. ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن کے سیشن کا ایک بھی دن بریک نہیں آنا چاہیے. سنڈے کو بھی آئیں گے بھائی, اور سنڈے کو جو آئے گا اس کی 2 لیٹس معاف کی جائیں گی. ٹھیک ہے, جو سنڈے کو آئے گا اس کی 2 لیٹس معاف کی جائیں گی, اور جو سنڈے کو نہیں آئے گا اس کی لیٹ لگائی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اللہ کے لیے آپ نے آنا ہے, کام نہیں ہوگا اس دن, اللہ کے لیے آنا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے بھائی کہ آپ اپنے ایمان پہ کہیں, کیونکہ جو اللہ کے لیے نہیں آ سکتا آفس, ہمیں آفس میں چاہیے بھی نہیں. ہمارے پاس اچھا فلٹر ہے بھائی. تو آپ وہ والے منافق بننا چاہتے ہیں جو سنڈے کو آ کے بھی منافقت کریں, ہمیں وہ والے قبول ہیں آپ. لیکن سنڈے کو جو نہیں آیا وہ قبول ہی نہیں ہے ہمیں. اب سنڈے کو بھی آنا ہے, سنڈے کو بھی آنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے کبریا بھائی, صحیح ہے. اب آپ کے پاس اپنی لیٹس مٹوانے کا موقع ہے. ابراہیم بھائی آپ کے پاس بھی موقع ہے. ٹھیک ہے جی. تو 14 نمبر آیت سورہ آل عمران پر ہم اختتام کر رہے ہیں. وآخر دعوا ان الحمد للہ رب العالمین.